أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 28 آیت نمبر 29 ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرنا جن لوگوں نے ظلم کیا. بات ہوگی تھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں. ایک چھوٹی سی بات یہاں ذکر کر دوں. جیسے کہ پہلے بھی عذاب کی آیات کے اندر میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ رب العزت محض کسی کو گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑتا، بلکہ جب وہ سرکشی کرنے لگتا ہے تب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جانا اور ایک ہوتا ہے سرکشی کے ساتھ گناہ کرنا. اس کو کہتے ہیں طغیان، اس کو کہتے ہیں ظلم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ از خود اپنے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، یعنی طغیان اور سرکشی کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہ پر ٹریٹ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہ پر ان کو کوئی کسی بھی قسم کی ندامت نہیں ہوتی، اپنے گناہ کرنے پر ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ ہے سرکشی، یہ ہے طغیان، یہ ہے ظلم. قرآن مجید میں اس کے 3 نام ہیں. ایک سرکشی، یعنی جس نے یہ اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا، جس کا ترجمہ سرکشی سے کرتے ہیں. ایک ہے طغیان، طغیان کا مطلب بغاوت. گناہ یعنی ایک گناہ تو انسان چھپ کے کر رہا ہے کہ یار میں بہت گندا ہوں، چلو چھپ کے انسان ساری دنیا سے کر رہا ہے، کسی کے سامنے آنے نہیں دے رہا، یہ ہے معصیت. لیکن ایک گناہ دھڑلے سے کر رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ کہتے ہیں طغیان. طغیان سرکشی کو کہتے ہیں. اور تیسرا نام اللہ نے اس کا ظلم سے لیا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی جو لوگ اس لحاظ سے گناہ کرتے ہیں تو اللہ نے پیغمبر سے کہہ دیا کہ ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنا. یعنی ان کے بارے میں اللہ پیغمبر کو منع کر رہے ہیں تو اولاد کی دعا ان کے حق میں کیسے قبول ہے؟ اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، کیسے ان کے حق میں بہتر ہو جائے گا؟ تو ہم نے جو کرنا ہے اپنے سر پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، میرے خاندان میں 3 حافظ ہیں، کوئی نہ کوئی میری سفارش کر دے گا. اس طرح کی ہم نے خود کو تسلیاں دی ہوتی ہیں. ایک عالم 500 لوگوں کو جنت میں ساتھ لے کے جائے گا، پھر میرے خاندان میں تو 6 علماء ہیں، کوئی نہ کوئی تو ساتھ لے جائے گا مجھے. تو یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو شخص سرکشی کرے تو بیان کرے، یعنی دھڑلے سے گناہ کرے اور اپنے گناہ کے اوپر اس کو ندامت بھی نہ ہو. گناہ پر ندامت کب نہیں ہوتی؟ جب انسان اس گناہ کو کثرت سے کرتا ہے. تو کثرت سے کرنے کی وجہ سے اس گناہ میں خفت آتی ہے، پھر خفت آتی ہے، پھر خفت آتی ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی یہ نہ کرو، سو واٹ، کیا مطلب؟ تو کیا ہوگا؟ میں کر رہا ہوں، میری مرضی. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا تو کیا ہو؟ میں نے کون سا کسی کا حق مارا ہے؟ آپ نے حق نہیں ہو. جیسے بہت بڑے بزرگ شاعر تھے، انہوں نے ایک ایسا شعر کہا کہ غزنی میں ایک شخص پہنچا 2 ملک پار کر کے، یعنی ایک ہندوستان اور کا پورا پار کیا، ایک پاکستان کا علاقہ پورا پار کیا، اور پھر ایران پہنچا، یعنی غزنی پہنچا. تو لگا کہ اس کیسا عاشق رسول ہے، میں اس کو جا کے دیکھوں. جب وہاں پہنچا تو کہا کہ آغا تو حجام کی دکان پر، حجام کی دکان پہ پہنچا تو دیکھنے لگا کہ آغا داڑھی کٹوا رہے ہیں. کہتے آغا ریشمی تراشم، آغا داڑھی کٹاتے ہیں. ریشمی تراشم، دل نمی تراشم، میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا
کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، دل رسول اللہ میں تراشا، تم اللہ کے نبی کا حکم توڑ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ میں کون سا گناہ کروں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود متعین فرمائی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ایسی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو سرکشی کرتا ہے، یعنی دھڑلے سے گناہ کرتا، اس کو اپنے گناہ پر کوئی ندامت نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے دل میں وہ اپنے گناہ پر نادم ہو سکتا ہے اپنے گناہ پر اس کو پشیمانی ہو، اپنے گناہ پر وہ اللہ سے معافی ایسی مانگتا ہو کہ بڑے بڑوں سے آگے نکل جائے۔ تو اپنے گناہ پر، جیسے حضرت بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا بدکار تھا کہ پورے علاقے والے اس کو مار مار کے تھک گئے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ بالآخر فیصلہ ہوا، حضرت موسیٰ سے فیصلہ کروایا، اس بندے کو شہر سے باہر نکلوا دیا۔ شہر سے باہر نکالنے کا مطلب تھا موت۔ چنانچہ وہ شہر سے باہر نکلا، ظاہر بات ہے 8-10 دن بھوکا پیاسا مرا، پھر نیچے گرا تو چیلوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، نوچنا شروع کر دیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ میرا فلاں بندہ اس جگہ پر مرا ہوا ہے، جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور اس کی نماز جنازہ جو بھی پڑھے گا میں اس کی بخشش کروں۔ زانی ہے، شرابی ہے، اور نہ جانے کون سے گناہ کیے کہ لوگوں کی اتنی غیرت کہ انہوں نے شہر میں نہیں رہنے دیا، ان کے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، تو اور کون ہوگا؟ تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی زانی اور وہی شرابی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھائی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو وہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ جی تیرے بندے یہ کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، تیرے بندے بھی سچے ہیں کہ میں گواہ ہوں، اور تو بھی سچا ہے کہ تو حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب یہ مرنے والا تھا نا تو اس نے آسمان کی طرف ان نظروں سے دیکھا ہے کہ مجھے غیرت آئی۔ اگر اس نے اس وقت صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اگر یہ اس وقت ساری دنیا کی معافی مانگتا میں ساری دنیا کو معاف کر دیتا۔ اس کے صرف اس طرح دیکھنے کی تو ہے کہ بے بس ہوں کہ اس نے جس طرح مجھے دیکھا۔ تو ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہر بندے نے میں اپنے بارے میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ تو سرکشی کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی دوسرے کے بارے میں نہیں کہ بیٹا تو سرکش ہے، بیٹا تو میرا شاگرد ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو میرا مرید ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ماں اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر بغاوت ہے یا میرے اندر شقاوت ہے یا میرے اندر نیکی ہے یا نہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ کشتی پر سوار ہوں تو فقل، تو یہ کہہ دیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو نجات دی ظالم قوم سے۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی نعمت دیں تو دل سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب کسی تکلیف سے ہمیں نجات ملے، جیسے ٹریفک جام ہے اس سے نکل کے، اسی طریقے سے کوئی پریشانی تھی یا کسی کیس کے اندر انسان پھنس گیا ہے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اور پھر وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بڑی زبردست اور برگزیدہ مقامات پہ پڑھنے والی دعا ہے کہ جب بھی انسان کسی شہر میں داخل ہو یا جب بھی انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا۔ کیا مطلب اس کا یہ کہ کہو کہ اے میرے پروردگار تو نے ہم کو اتارا ہے، تو ہم کو اتار، ایسا اتارنا جو کہ برکت والا اتارنا ہو، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ تو جب بھی کسی جگہ پر داخل ہوں، کسی بستی میں جائیں یا کہ اپنے گھر میں جائیں یا کسی نئے شہر میں جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینا مصنون ہے۔ ان فی ذلک لآیہ،
اس چیز آیات اس کے اندر نشانی ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور بے شک ہم تھے اس میں مبتلا ہونے والے، لیکن بے شک ہم تھے اس میں مبتلا ہونے والے، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے نجات دی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہاں تک گزارا. پھر اس کے بعد اگلا قصہ شروع کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو پیدا کیا، یعنی اس سے قوم صالح مراد ہے. ان کا قصہ آگے آئے گا. اس کے بارے میں چند اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ موقع ہوا تو ذکر کروں گا. اللہ سے مشکور.